حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے شاعر اہل بیت جناب غیور عباس نقوی آف ڈیرہ غازی خان، ان کے بعد ذاکر عمران عباس جنڈھی، اور ان کے بعد علامہ آغا حسنین عباس اسلام آباد، اور حرف آخر کے طور پہ ذاکر ملک غلام جعفر تیار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم وَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام مزدار عظمت امام حسین علیہ السلام پہ باواز بلند صلوات پڑھیے، اللہم۔ یقیناً قبولیت کے لمحات ہیں مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، اور آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم۔ محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی۔ 1400 سال گزر گئے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ ہماری سانسیں بھی مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ تو جن صاحبان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں، وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم۔ ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے، اللہم۔ دعا ہے پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام، بے حق باب الحوائج حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام، بے حق شہزاد علی اکبر علیہ السلام، بے حق شہزاد امیر قاسم علیہ السلام، بے حق شہزاد اون محمد علیہ السلام، بے حق شہزاد محمد و ابراہیم علیہ السلام، بے حق حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، بے حق حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام، بے حق حضرت سعید ابن عبداللہ علیہ السلام، بے حق حضرت وہاب قلبی علیہ السلام، بے حق حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام، بے حق حضرت جون علیہ السلام، بے حق حضرت حر علیہ السلام، بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام، بے حق جملہ شہداء کربلا۔ پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسین کی یوسف بیٹے کا واسطہ، امام حسن علیہ السلام کے امیر بیٹے امیر قاسم علیہ السلام کا واسطہ، برادر محترم زوار
سردار اشتیاق احمد خان صاحب، برادر محترم سردار جاوید حسین صاحب کو اجر کثیر عطا فرما، میرے بھائی اشتیاق حسین خان صاحب کی زندگی دراز فرما، ان کے بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، یہ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں منتقل فرما، اس مجلس کی عادر کے طور پر ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما، پروردگار اس آستانے کو تا روز قیامت آباد و شاد فرما، جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے سب کو اجر کثیر عطا فرما، تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہو۔ تمام عزادار دست دعا بلند فرمائیے، یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر السماوات بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کے دل میں، آپ کی اذہان عالیہ میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم۔ تھوڑا تھوڑا ایک قدم ذرا آگے تشریف لے آئیے سارے عزادار بھائی جان، ادھر تکلیف فرمائیے گا بھائی جان، آپ بزرگوں ذرا پچھلے عزادار بھی مہربانی فرمائیے گا، کیونکہ مجلس رضا کی اختتامی لمحات ہیں اور پورے سال کی میرے بھائیوں کی محنت ہے، سبھی تھکے ہوئے بھی ہو، گرمی بھی بڑی ہے، لیکن میں پڑھوں گا اتنا جتنا دیر آپ سنیں گے مجھے، کیونکہ اجنبیت ہے نہیں، ایک عرصہ ہو گیا یہ مجلس پڑھتے ہوئے، تو میرا دل ہے کہ میں کچھ سریکی بھی پڑھاں تو کچھ اردو بھی پڑھاں، تو لفظ میں تو کچھ سمجھاتے پڑھاں۔ میں توجہ بھائی جان جتنے نوجوان بیٹھو مولا تو زندگی دراز فرماوے، مجلس سے پڑھنے دا مقصد ہو دے توجہ، یہ سارے نہیں توجہ ہوئے تے ایک پہلا لفظ غیور عباس نقوی توڑے دلے تے نقش کرنا چاہنے، تے میرا دل ہے کہ بھائی عمران رضا جنیر صاحب تشریف فرمائیں، تے میں پہلا جملہ عظمت امام حسین دا ایڈا وڈا دا پیاں، یہ میرا ایمان ہے کہ ہر بندہ بولے سے جو حسن کا محتاج ہو، صحیح توجہ کریں، جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں، پر حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ تو دیر لگ جیسی سارے بول پہ نا سی، مولا تو زندگی دراز فرماوے۔ جس عظیم امام کا چاچا آخری سجدہ انسانیت کی پہلی معراج کہلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ خان صاحب لفظ پڑھ دا پیاں توجہ میں رو کرے، لین نے کہا بیعت کر، میں سریکی بھی پڑھ دا پیاں تو اردو بھی پڑھ دا پیاں تاکہ میں سمجھا سکا۔ لین نے کہا بیعت کر، امام حسین نے ایک جملہ کہا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لین نے کہا حسین بیعت کر یا وطن چھوڑ، امام حسین کے چہرے پہ اللہ کا جلال آیا، مسکرا کے امام حسین نے ایک جملہ کہا۔ امام حسین فرماتا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ لین یاد رکھ میں حسین ہوں، وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا، جسے حسین بسا لے گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا۔ مولا زندگی نہیں ویسے آباد رہو سے آباد رہو۔ اتنی دیر لگ دیئے سے ذکرچ بولن دی تو سا جنت دا محول بڑھا رہی تھے، یقین منو میں تاکہ تھکے ہوئی وے، لیکن کیا قبولیت ہے کیا روحانیت ہے، یہ میں مزاج ہی جانتا ہوں، یہ بالکل سارا اپنا علاقہ ہے اپنا گھر ہے، تے سادی حیثیت ہی پانی آ لیے، بیعت نہیں کی، توجہ میرے سے حسین دی عزت واسطہ، بیعت نہیں کی،
وطن چھوڑ دیا. امام حسین نے وطن چھوڑ دیا. اور میں لفظ پڑھتا پیا. اچھا لین کو پتہ لگے نا امام حسین بیعت نہیں کی تھی تے 28 رجب کو وطن چھوڑی تے لین پیغام بھیجوائے حسین لشکر میرے کو، تازیانے میرے کو، فوجہ میرے کو، تیر چلاون والے میرے کو، تیر انداز میرے کو، لشکر میرے کو، بے ضمیر مورخ میرے کو، تلوار چلاون والے میرے کو، سب کچھ میرے کو لے. اے لین گڑویں دے چپ تھے یا زہرا دے غیور بیٹے دے چہرے تے اللہ دا جلال ہے. ای جملے تے ایک بندے دا ہاتھ تلے رہ گیا نا میں سمجھے سا مجلس سونا نہیں آیا. اتھا یزید گڑویں دے چپ تھے یا زہرا دے غیور بیٹے دے چہرے تے اللہ دا جلال ہے. مسکرا کے امام حسین آکے میں کو پتا ہے سب کچھ تیرے کول ہے. شرم تے وات ہی نہیں آتی منگتا تے وات بھی حسین کھلو پیا ہی لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا زندگی نہیں ہوئے منگتا تے وات بھی حسین کھلو پی. بھائی بیعت نہیں کی وطن چھوڑ دیا. میرے سامنے سفید ریشہ رے بزرگ بیٹن تینے زندگی ساری عزاداری سنی ہے وڈے ذاکریں کو سنے نے. چاچا میں چار لینا پڑھتا پیا. امام حسین علیہ السلام اے دلے تے نقصی سے لینا اے سیدہ وعدہ ہے. مولا تیری زندگی کرے. امام حسین علیہ السلام بزرگو لین کو جواب دیتے. امام فرمے دے میرے کو بیعت منگ سے میں محمد دا پوترا میری رگے چ علی دا خون ہے بطول جی مادہ میں کھیر پیتے. امام حسین لین کو جواب دیتے. امام حسین جواب کیا دیتے؟ مولا تیری زندگی دراز کرے. امام فرمے دے تو شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. مولا تو کو بستہ رکھیا مولا تو حیاتی تے سارے بول پائے. امام حسین علیہ السلام لین کو جواب دیتے. چوتھی لین تے دوہی ہاتھ ایویں بلند ہوئے جویں غازی دا علم بلند ہوں دے. اے میرا اپنا علاقہ ہے کچھی تے عطا پیتا سنیا میں دے. خان سے میں لینا پڑھتا پیا. امام فرمان دے تو شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. امام فرماتے پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. سبحان اللہ. دوہی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا وستہ رکھا ایسے عمران بھیرا حیاتی ہوئے بڑی قبول مجلس. پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ. سارے بولے سو لین مشکل ہے یقیناً ہر عزادار دے دل تے امام حسین دی مہر ہے. میرا ایمان ہے ہر بند دا ہاتھ عباس دے اللہ مالی کر بلند تھی سی. میں مسدس دی بیٹ پڑھ دا پیا. امام دے تو شر پسند شورش شیطان کی طرح ہائے ہائے میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. امام فرماتے میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار ہوں. سبحان اللہ. مولا تو کو وستہ رکھے سے حق ادا کی دے وے. ای ٹیم ای گرمی توڑا بولن یقیناً موجزہ بھائی جا مسجد نبوی دا منبر کائنات دا سچا رسول زمانے دے سچے رسول دے لبے کو لکھتے. میں 5 گھنٹے دا سفر کر کے آیا. ایک کافی لمبا سفر کر کے آیا تے روڈ بھی بڑھ دا پائے تے میرا دل آ کہ میں مختصر وقت مجلس تو کو پوری سنا ہوا تے تو سام ایویں آج میں کو محسوس تھی نہ پائے. میں کربلا گاہ میں انشاءاللہ اور پڑھ دا پیا. مسجد نبوی دا منبر توجہ میرو پڑھ لکھے بندے جی پڑھ لکھی گفتگو کرنا پیا. کائنات دا سچا رسول سچے رسول دے لب کو لکھتے الحسین منی وانا من الحسین. اس پچھلے بلائے سارے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں دنیا سمجھی نہیں ہے رسول کہنا کیا چاہتے تھے. خان صاحب اے او لائنے میں جتھا پڑھیے بنجے فلیکس بڑھواتے بھائی جان ایک بار گئے چلا کھڑے میں 4 لائن 6 لائنہ پڑھ دا پیا کہ کہا رسول نے چاچا کہا رسول نے پہچان لو مسلمانوں. کہا رسول نے پہچان لو مسلمانوں امین علم نبی مان لو مسلمانوں. یہ میری جان ہے اسے جان لو مسلمانوں. در حسین سے ایمان لو مسلمانوں. جو شیعہ ہے ہاتھ بلند ہوگا در حسین سے ایمان لو.
مسلمانوں رسول فرمیندہ پائے کیا فرمیندہ پائے کہ جو اس سے بغض رکھے کیسے حسین سے جو اس سے بغض رکھے بے دلیل ہوتا ہے میرے حسین کا دشمن ذلیل ہوتا ہے سبحان اللہ دعائیت بلند کر کے حیدر حیدر سارے بولو مولا زندگی نہیں بس حیاتی ہوئے آباد رہو سے بڑی قبولیت بڑی روحانیت مجلس میں پڑھ گیا بس آخری چند لینے دے قریب آ گیا تاکہ مجلس مکمل تھی مجھے سر کٹ گیا کیونکہ پڑھے لکھے احباب بیٹھن تین مجلس دا تذکرہ پورا سال رہن دے تو میرا دل ہے کہ میں چند لینا او پڑھا جنہیں بالکل نویاں بھی ہوئے تے دل تے نقشی تھی میں سر کٹیج گئے بیعت نہیں تھی خان صاحب لفظ پڑھ دا پیا میں کو غازی تے علم دی قسم جیڑا نیزے تے ہا او جیدہ ہا جیڑا شام دے تخت تے ہا او مردہ ہا کہیں تے لفظ سمجھو سی میں لفظ کیا پڑھی اچھا یہ او دہلیز ہے جیڑی دہلیز منگڑ تو پہلے عطا تھی ویندی ہے یہ او دہلیز ہے جیڑے منگڑ کو پہلے عطا کر دینا یہ میرے کو پہلے قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب سوا گھنٹے نہیں مجلس پڑھیں اور بڑے قیمتی جملے پڑھیں میں باہر کھڑتے سندا کھڑا میں 1.5 گھنٹے دی تقریر دا لبے لباب تو کچھ چیز لینا سننے لگا پیا یہ توجہ ہے سارے دی آخری چیز لینا کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے اے نوجوان تو بولے نہ بیٹھی اے پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے ہو ماشاءاللہ اتنا ادب سنیا میں دے صحیح اے توجہ کرے سو مولا توری زندگی دراز کرے خان صاحب اے خصوصی طور تے اے لینا میں اپنے بھیرا خان صاحب دی نظر کرنا پیا اور عمران بھائی بیٹھن بھائی رضا عباس نقوی قبلہ لاہور کو تشریف فرما ہیں بہترین ادبدان بھی ہیں بہترین ماشاءاللہ نثر نگار بھی ہیں انہیں دی موجودگی ہے میں ترائے شعر پڑھ دا پیا در حسین سے آ کر نجات لے جائے مصرع پڑھا چاچا مصرع پڑھا در حسین سے آ کر نجات لے جائے علی کے لال سے کل کائنات لے جائے سارے بولو مولا وسطہ رکھے حیاتی ہوئے اچھا دیکھو یہ جڑے ہوئے ہاتھ رکھا ہے سید بھی ہاں تو مہمان بھی ہاں سفر ہی لمبا کرتے ہیں تو میں بالکل آج کوشش کرتے پڑھتا پیا جو تو کو سمجھا کے پڑھا ایک مصرع پڑھتا پیا غازی دی قسم سوا گھنٹے دی تقریر تے بھاری مصرع ہے توجہ میں رو کرے در حسین سے آ کر نجات لے جائے علی کے لال سے کل کائنات لے جائے یہ حر نے بتایا ہے روز عاشورہ جو مر رہا ہو وہ آ کر حیات لے جائے سبحان اللہ حیاتی ہوا ایسے قبلہ نقوی صاحب آخری شعر پڑھ دا پیا سردار جوید خان صاحب تشریف فرما ہے سارے میں نے لکھا ہے میں پہلی لائن بلا دو رہنا در حسین سے آ کر نجات لے جائے یہ وہ دہلیز ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں اگر بے پر آیا تو پر لے گیا اگر راہب آیا تو 7 بیٹے لے گیا اگر طبیب دہر آیا تو حبیب ابن مظاہر بن گیا اگر بیدار آیا تو مختار بنا اگر ذرہ آیا تو شمس بنا اگر شمس محبت میں تر ہوا تو شمس تبریز بن گیا اگر بے پر پرواز آیا تو شہباز بن گیا یہ پنڈال اٹھ کے بھی داد دے غازی کی قسم حق ادا نہیں ہوتا میں کائنات کی قیمت کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے علی کے لال سے کل کائنات لے جائے یہ حر نے بتایا ہے روز عاشورہ جو مر رہا ہو وہ آ کر حیات لے جائے یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے سبحان اللہ نعرہ حیدری مولا زندگی نہیں ویسے حیاتی ہوا ہے بڑی قبولیت سے خان سے بڑی قبولیت بڑی روحانیت مولا تھوڑی زندگی دراز کرے کیونکہ وقت اتنا ہے بڑی خلوص نال تو فضائل سنیے بس میں 2 جملے کیونکہ ویلا ہے شام دا تو میرا دل ہے کہ پہلا لفظ ہی میں بادشاہ دا سنا ماں
کم از کم بے ساختہ ہے تو نکل پوے بھائی جان امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا حسین کی 4 سال کی بیٹی پر کہ کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا گیا اللہ تو ماتم قبول کرے سی چاچا میں نوکر ہاتھ نہ بات مولا تیرے بچے نے زندگی دراز فرما دے شام دا بھی لائے شام تھی نہیں پیے دیگے رہے میں ایک لفظ پڑھ دا پیوں اگر مانگ لیتا سخی کی بیٹی تھی اتار کے دے دیتی اس ظلم سے ظالم نے بالیاں اتاری 4 سال کی سید زادی نے مرثیہ پڑھا رو کے سکینہ کی آواز آئی چاچا غازی عید کے روز جو بالیاں پہنائی چاچا وہ تیرا قاتل اتار کے لے گیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان مولا تو رحمتم قبول فرماوے میں نوکر مولا تو ہنجو قبول فرماوے بڑی روحانیت ہے بڑی قبولیت ہے میرا ایمان ہے ہر دل اچ کربلا ہے تے ہر عزادار روسی حسین توری ہے نا تے میں دامن اچ ہاتھ ہے غریب موڑتے ریٹھے 4 سال دی جی ہے سکینہ رو کیا دے بابا جڑا میدان اچ ویندے واپس نہیں آندا بابا میں تیرے سینے تے سمن دیا دی بابا اتنا دسیندہ وائن تیرے بعد کتھا سنسان کہنا دا صابر حسین رو بھائی رو تے حسین دی آواز یہ سکینہ میرے بعد بازار ونی میرے بعد دربار ونی مولا تیرا ماتم قبول فرماوے اور جوڑا ہی مسائب تے میں لفظ پڑھ دا پیا وہ غریب حسین جو مقتل میں سو گیا اب شام غریبہ ہوئی اور علی کی بیٹی نے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا یا بی بی نے کیا قیامت کا منظر دیکھا جو عزادار رونے آئے ہو توجہ میری جانب کرنا بی بی نے کیا دیکھا سب یتیم موجود ہیں حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ہے سارے ہائی کرائے تھے جملہ ہی سنے بی بی کتائیے سیدھا عباس دے لاشے دے عباس کیا سکینہ آئیے ایوے کٹی گردہ نیچو آواز ہے یہ آقا زادی اتھا کوئی نہیں آئی مولا تیری ہے قبول کرے اتھو بی بی ٹوریے گنج شودا علی اکبر میرا 16 بچڑا میرا مسئلہ دا بچڑا بھیڑ سکینہ آئیے کٹی گردنے چاواز آئیے پھوپی اممہ سکینہ کہہ رہی ہے اور جنہی چھوٹی اولاد میں دکھائے ایوے علی دی دی ٹوریے چند قدم مگتے گئیے تے سامنے حسین دی لاش ہے بھرا دی لاش دیکھتے روتے بی بی حسین تیرے سینے دا تویز آئیے چند بنجے ہے کی دیئے حسین کی کٹی گردن سے آوازی بہن آہستہ بول میری بیٹی سو رہی ہے ہائے 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 شام دا ویلا ماتم کر کے مارا سو جملہ سن میری بیٹی سو رہی ہے اب بی بی آگے بڑھی 4 سال کی سکینہ بابا کے پاؤں پکڑ کے سو رہی ہے بی بی نے اٹھایا سینے سے لگایا سکینہ پہلے سینے پہ سوتی تھی آج پاؤں پکڑ کے کیوں سو رہی ہو تو رو کے جملہ کا پھوپی اماں بابا کے سینے پہ تیر اتنے تھے ہائے نیزے اتنے تھے ہائے تلواروں کے زخم اتنے تھے بابا کے سینے پہ سونے کی جگہ نہیں تھی مرحبا 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 ماتم کریں دے سارے سردار سے لفظ پڑھتا پیا میرا ایمان ہے ہنجووں سے ہر بندہ بوئی روسی جیوے رومر دا حق کے 36 شہر اس زیادہ کل زیادہ 3-4 منٹ میں مسائل پڑھنے 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ شام دا بازار اور سارے ہائی کرے تے جنہ ہاتھ ماتم واسے اے اپنا ہاتھ چاہتے سر تے مرائے کیونکہ شام دا ویلے بی بی تورا پرسا قبول کرے 3 جہاڑے بعد اے لین آدھے حالی دربار نہیں سجا علی دیئے کو کھڑاو 3 دنوں کے بعد اے بھائیدن روایت دے جملے میں لفظ پڑھ دا پیا جگری کمدہ پہ اللہ کرے میں پڑھ گی نا اللہ کرے تو سن گی نے 3 دن دے بعد یزید کی بیٹی ہے رملہ یہ باہر آئی سب بیویوں کو دیکھا
اللہ کرے یہ جملہ میں سمجھا سکوں. سب بیبیوں کو دیکھا، یزید کی بیٹی بیبیوں کو دیکھتی آئی، آخر میں یزید کی بیٹی آئی. منظر کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، چہرے پہ ظلمت کے نشان ہے. میں سید ہوں، میں ادب میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ رو پڑی، رو کے کہتی ہے قیدن کم سن بچی اتنا بتا، تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ تیرے کانوں میں بالیاں نہیں ہے جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے؟ رو کے سکینہ کی آواز رملہ، تیرے کانوں میں جو بالیاں ہیں وہ تیری بالیاں نہیں ہیں، وہ مجھ اجڑی کی بالیاں ہیں. اس وقت یزید کی بیٹی تڑپ گئی، حسین کی بیٹی کی آواز آئی رملہ بالیاں اتار، اپنے ہاتھوں پہ رکھ. اگر بالیوں پہ خون لگا ہوا ہے تو بالیاں میری ہیں، اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو بالیاں تیری ہیں. ادھر رملہ نے بالیاں اتاری، بالیاں ہاتھوں پہ رکھی، یا بالیوں پہ خون لگا ہوا تھا. رونے والے عزاداروں، رملہ تڑپ کے کہتی ہے معصومہ اپنی بالیاں واپس لے. رو کے سکینہ کی آواز آئی رملہ بالیاں تو پہن. بالیاں جہاں پہنی جاتی ہے وہ میرے کان چھد گئے، میرے کانوں سے خون بہ رہا. مرحبا یا حسین، یا حسین. بڑی روحانیت میرا بزرگ. اللہ آپ کا ہاتھ نہ جوڑیے گا. بس آخری فکر ممبر چھوڑ رہا ہوں. آ گیا یزید کا دربار، شام کا وقت ہے، مقدر والی آنکھیں رو رہی ہیں. میں جملہ بھیجن آخری پڑھ رہا ہوں، تو گھروں تک ٹکرے مارتا ہوا روتا ہوا جائے گا. آ گیا لین کا دربار. بھائی رضا عباس حالت کیا ہے؟ ایک رسی 18 گردنیں. تو نے ہائے نہیں کی؟ انہیں کو لوگ مسائب کیا پڑھا؟ ایک رسی 18 گردنیں. سب سے آگے بی بی فضا. سارے ہے کرنا، سارے ہے کرنا. بی بی فضا کے پیچھے بی بی عالیہ. لا قرآن میرے سر پہ رکھ. سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ. سارے ہے کر کے ماتم کرو. کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شراب پیتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. یا 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، کہتے لین حیا کر، یہ شریف زادیہ کون ہے؟ آواز تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے. رو کے سگرم کہتے ظالم ان بیبیوں کا نہیں پوچھتا. ان بیبیوں کے آخر میں جو ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے. ظالم 7 گھنٹے گزر گئے. اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی. اس بچی کو رسی نے گرنے نہیں دیا. یہ کہتے شمر اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ. سجاد نے رسی ڈھیلی کی. اب سر اٹھا. جملہ آخری ہے، پورے سال کی میرے بھائی کی محنت ہے. رسی ڈھیلی ہوئی. لین کہتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لب ہلے. آواز سکینہ بنت الحسین. سارے ہائے کر کے جملہ سننا. یہ جڑوے ہاتھ دیکھنا، سارے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھنا، سارے ذرا، اور ماتم کر کے یہ فکرہ سننا. یہ کہتے حسین کی بیٹی ہے. آواز ظالم اس غریب کی بیٹی ہوں جو ذبح ہوتا رہا، میں قاتل کی منتیں کرتی رہی. یہ کہتے تو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہے جن کے سینے میں درد ہے. رو کے بی بی کے آواز ظالم، صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا. خرموں کا نام آیا. یہ کہتے بچی اب بھی خرمے مل جائیں تو کھائے گی. بی بی نے سجاد کو دیکھا، سکینہ امتحان ہے. پھوپھی زینب کو دیکھا، سکینہ امتحان ہے. عزادارو، بی بی نے کہاں کھاؤں گی؟ لین نے اشارہ کیا. ایک تشت پیش ہوا، اوپر ریشمی رومال تھا. یہ کہتے بچی آگے بڑھ، رومال ہٹا، خرمے کھا. یا کاپتے ہاتھوں سے سکینہ نے رومال ہٹایا. یا بابا کا کٹا سر نظر آیا. آواز غریب بابا، بے کفن بابا، او بابا.